السلام علیکم. اسلامی اکانومکس کا پہلا چیپٹر جو کہ اکانومک سسٹم ہے. دیکھو اس میں ہم کچھ کور تھنگس ڈسکس کریں گے، اور جیسے میم نے بھی بتایا تھا کہ ہمیں کنونشنل چیزیں چھوڑ دینی ہے، کیونکہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمیں کنونشنل تھنگس آتی ہیں پہلے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم وہ پورے 3 سال پڑھتے رہے ہیں. ہم اس میں اسلامک اکانومکس کو ڈسکس کریں گے کہ اسلامک رولس اینڈ ریگولیشنس کیا ہیں ریگارڈنگ اکانومکس، ٹھیک ہے، اور شریعہ کیا کہتی ہے اور مقاصد شریعہ کیا ہیں، اور کس طریقے سے اسلامی اکانومکس ڈفرینٹ ہے کنونشنل اکانومکس سے، ٹھیک ہے. ہم ان چیزوں کو اس میں ڈسکس کریں گے، اور کچھ مین چیزیں ہیں جو میں بتاؤں گا جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ مس اس کو پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو اس میں جو ہے وہ ہسٹری ڈسکس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایکچولی اکانومک سسٹم ہوتا کیا ہے وہ سمجھنا کہ اکانومک سسٹم ایک ریلیشن شپ ہے، ایک نیٹ ورک ہے ہاؤس ہولڈ بزنس اور گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے، آرگنائزیشنز کا، اور وہ اس طرح سے فریم ورک اس کو بنایا جاتا ہے کہ وہ پروڈیوسنگ، ڈسٹریبیوشن اور کنزپشن کو ہینڈل کرے، ٹھیک ہے. مطلب جو ہم جی ڈی پی کا فارمولا پڑھتے ہیں نا، C+I+G، اگر ہم اس کو کلوزڈ اکانومی کنسیڈر کریں تو، اور پھر اس میں پروڈیوسنگ، ڈسٹریبیوٹنگ اور کنزپشن، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ اکانومک سسٹم ہے، لیکن یہ ہمارا کیونکہ مین ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے تو زیادہ تر اسلامک سائڈ ڈسکس کرنا ہے. پھر ٹریڈیشنل اکانومک سسٹم کیا ہے بھائی، کہ جو پہلے اکانومک سسٹم تھا وہ اس طریقے کے ہوتا تھا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ بہت زیادہ انٹرولڈ تھی، ٹھیک ہے، مطلب گورنمنٹ کا بہت زیادہ رول تھا، وہ سب اپنے پاس رکھتی تھی، سب ریلیجیس ایکچولی ہم سسٹم کہہ سکتے ہیں، جو کہ پوپ تھے. اگر یہاں پہ کنونشنل کی بات ہو رہی ہے نا، تو جیسے پوپس تھے، چرچز تھے، تو وہ کنٹرول کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی یہ جو ہے وہ مونوپلی تھی اور دس ٹائپ آف تھنگس. پھر پیور مارکیٹ کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم، سب کو پتہ ہے جو کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم ہے، لیزر فیئر، فری ہینڈ، جو کہ 1776 میں ایڈم اسمتھ نے لکھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ہمارے پاس چیز آتی ہے، دس آل دا تھنگس ود مکسڈ مارکیٹ کیپٹلسٹ اکانومک سسٹم. اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب پرابلم کیا ہے، مکسڈ مارکیٹ کیا ہوتی ہے. مکسڈ مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیپٹلسٹ تو بالکل فری ہینڈ ہے نا، بالکل ایکسٹریم سائڈ، ٹھیک ہے، تو ایکسٹریم سائڈ نہیں ہوتی، بلکہ مکسڈ مارکیٹ کا سسٹم یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں بھی ہوتا ہے. دیر شوڈ بی انٹرونشن آف دا گورنمنٹ ان دا مارکیٹ، ٹھیک ہے. اور مکس سوشلسٹ اکانومک سسٹم بھی یہی ہے کہ ایکسٹریم سوشلسٹ سائڈ نہیں ہوتی، جس کو ہم مارکسزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سب گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، بلکہ کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹیز، پرائیویٹ رائٹس بھی ہوتے ہیں. اور پھر کمانڈ پلانڈ اکانومک سسٹم وہی ہے جو کمیونزم ہے، جس میں پوری گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اچھا، کرنٹ اسٹیٹ آف دا گلوبل اکانومک سسٹم کیا ہے. کرنٹ اسٹیٹ مطلب ابھی جو چل رہا ہے گلوبل اکانومک سسٹم، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پیور مارکیٹ اکانومک سسٹم نہیں ہے نا، ایز آف 2014 کوئی بھی پیور مارکیٹ کہیں پہ بھی ٹوٹلی اسلامزم نہیں ہے، کیپٹلزم نہیں ہے، سوشلزم نہیں ہے، کمیونزم نہیں ہے، مارکسزم نہیں ہے، فیسزم نہیں ہے. بہت سارے ہمارے اکانومک سسٹمس ہیں چھوٹے بڑے، ٹھیک ہے، کچھ بہت مشہور ہیں، جیسے دو ایکسٹریم سائڈس ہیں، کیپٹلزم اور کمیونزم. اس کے علاوہ بھی سسٹم ہے، اسلامک اکانومکس بھی ہے، اسلامسزم جسے کہتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی پیور مارکیٹ اکانومی سسٹم نہیں ہے، بلکہ وہ مکسڈ ہے. جہاں پہ جیسے پرابلمس ہیں وہ وہاں پہ اسی طریقے سے ہیں، اور وہاں کی جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو ہم نے پڑھے نا، ٹھیک ہے، تو ان کو فلفل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنونشنل اکانومی ہے، ٹھیک ہے، اور ورلڈ مطلب ورلڈ میں زیادہ تر جو قائم ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈومیننٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. تو اس اکانومک سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی جو ورلڈ پرابلم فیس کر رہی ہے، تو اس میں چند پرابلمس ہیں، جیسے فار ایگزامپل انکم انیکویلٹی کا، ٹھیک ہے، جو کہ سب سے بڑا پرابلم ہے، مطلب رچ پور کی انکم کا گیپ. پھر فائنینشیل کرائسس، ڈفرینٹ فائنینشیل کرائسس آ چکے ہیں، لائک 1930 کا بڑا فائنینشیل کرائسس تھا، صحیح ہے، جسے گریٹ ڈپریشن بھی کہتے ہیں ہم. 2007-8 کا بالکل ڈسٹینٹ فائنینشیل کرائسس تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ایشین کرائسس بھی ہم کہتے ہیں، ڈیپ ٹریپ.
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہے، لوگ امپلائڈ نہیں رہتے۔ پھر ایک جو ہے وہ ہیومن اینڈ سوسائٹل ویل بینگ کا، ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے۔ ہیومن اینڈ سوسائٹل ویل بینگ کا مطلب یہ کہ جو انڈیویژولس ہیں اور جو سوسائٹی ہے اس کی ویل بینگ کا، کیونکہ ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں نا، ایک اکانومک گروتھ، پاورٹی اور انیکویلٹی۔ ہم چاہتے ہیں اکانومک گروتھ جو ہے وہ انہینس ہو، پاورٹی ریڈیوس ہو، انکم انیکویلٹی بھی ریڈیوس ہو، لیکن ابھی تک کوئی ایسی پالیسی سجیسٹ نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اکانومسٹ کی طرف سے یا کہیں سے بھی، کہ جس میں یہ تینوں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے ویل بینگ کا، میکسیمم ویل بینگ کا۔ پھر irrational assumptions of rational self interest۔ سیلف انٹرسٹ تو ہمیں پتہ ہے، ریشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، فل نالج رکھتے ہیں، فل انفارمیشن۔ لیکن جو ریشنل سیلف انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ اب ایک کنٹری ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا سیلف انٹرسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز میں تو یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کسی کو ہی پتہ ہوتا ہے بھائی اپنے سیلف انٹرسٹ کا، لیکن اس کے لیے irrational assumptions، جیسے میں نے ایگزامپل بھی دی تھی کہ جیسے ہیرڈ ڈومر ماڈل ہے تو اس کی assumptions ہیں، فار ایگزامپل دیئر شوڈ بی نو ٹریڈ، صحیح ہے، نو ایف ڈی آئیز، یا کیپٹل لیبر ریشو از فکسڈ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کو آگے سولو نے ڈسکس کیا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایف ڈی آئی نہ ہو اور کیپٹل لیبر ریشو فکسڈ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی لیبر ابنڈنٹ ہے اور کوئی کیپٹل ابنڈنٹ کنٹری ہے، تو جس کے پاس جو فیکٹر آف پروڈکشن چیپ ہوگا وہ اسی کو یوز کرے گی۔ یہاں پہ دوسرا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن۔ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن مطلب انوائرمنٹل ایشوز جو ہم نے ڈیولپمنٹ میں بھی ڈسکس کیے، اور پبلک فائنانس تو پورا ٹاپک ہی اسی کا ہی ہے۔ اوکے، دین وی موو ٹورڈ یہ انسٹیبلٹی ان اکانومی فائنینشیل سسٹم، اسی چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا فائنینشیل کرائسس کو، ان کا یہ ڈیٹا ہے، لیکن کیونکہ یہ کنونشنل سائڈ ہے تو ہم اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ اوکے، irrational assumptions، اچھا یہ سب میں بتا چکا ہوں، انہوں نے الگ الگ اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اب آ جاؤ مین ٹاپک پہ جو ہمارا ہے، وچ از اسلامک اکانومکس پیراڈائم۔ اسلامک اکانومکس کے پیراڈائم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس قرآن ہے، ٹھیک ہے، پھر حدیث ہے، جیسے ہم نے 7 اسٹیپس پڑھے تھے نا، قرآن ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، پھر ایکشن آف کمپینینس ہے، پھر اس کے بعد فقہ ہے، تو یہ چیزیں ہمارے پاس فالو کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے پاس مدینہ کی ریاست ہے، جسے عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایکچولی ہمارے پاس ایک پیراڈائم ہے، ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے، ہمارے پاس ایک رول بیس سسٹم ہے، جس کے مطابق ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ جو اسلامک اکانومک سسٹم ہے وہ رول بیسڈ سسٹم ہے۔ رول بیسڈ کا مطلب کہ ہمارے پاس ایک شریعت ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم نے سارے کام کرنے ہیں، اس میں جو چیزیں پروہیبٹڈ ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے، صحیح ہے، جو چیزیں الاؤڈ ہیں، صحیح ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، اور جس چیز پہ زور دیا ہے وہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نیکی اور بدی کا۔ اب سب سے مین بات یہ ہے کہ کنونشنل اکانومکس اور اسلامک اکانومکس میں یہ فرق ہے کہ جو کنونشنل اکانومکس ہے وہ سجیشنز اس طریقے کی دیتی ہے، یا اس کی پالیسیز اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ وہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہونے کے، ان کے جہاں چانس ملے گا وہ کیا کریں گے، وہ دوسرے کو کھا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو وہ اینیمل اسپرٹ کا نام دیتے ہیں نا کنونشنل اکانومکس میں۔ اینیمل اسپرٹ کا مطلب یہی ہے کہ جہاں چانس ملا آپ نے اپنا کام دکھا دیا، مطلب وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو انڈیویژولس ہیں وہ اس طریقے کے لوگ ہیں جیسے وہ لالچی ہیں، یا پھر مطلب ہیومن نیچر کا وہ ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہمارا جس کو ہم نفس کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ وہ لالچی ہیں، جہاں چانس ملے گا وہ دوسرے کو ایکسپلائٹ کریں گے، اور گورنمنٹ ایسا ادارہ ہے جو ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیے لاز بناتا ہے، رولز بناتا ہے، یہ سب۔ لیکن اسلامک اکانومکس جو ہے وہ مائکرو لیول پہ کنسیڈریشن کرتے ہیں، جبکہ کنونشنل اکانومکس میکرو لیول پہ کنسیڈریشن ہے، بعد میں وہ مائکرو کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلامک اکانومکس ڈسکس ہی مائکرو لیول سے کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جزا اور سزا کا ہے نا، قرآن اور حدیث کے مطابق یا شریعت کے مطابق، تو ہر ایک انڈیویجول اگر صحیح ہو جائے
تو پورا سسٹم ویسے ہی صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ خلافت کا ذکر ہے. تو یہ ڈفرینس ہے ایکچولی، جس کی وجہ سے اسلامک اکانومک سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اگر صرف جو سپیریئرس ہیں وہی صرف بہتر ہو جائیں اور وہی صرف اسی کے مطابق چلیں تو کام نہیں بنے گا. انڈیویجولس بھی بہتر ہوں گے تو پھر ایک دم بہترین ایک اکانومک سسٹم بن جائے گا، جس میں ہمارے پاس مدینے کی ریاست ہے. اچھا، اس میں دوسری بات کلیکٹیو بیہیویئرس کی ہوتی ہے. کلیکٹیو بیہیویئرس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کلیوٹ کر لیں، جیسے اگر فرمز میں یا ہم جو ہے وہ جیسے اوپیک ہے انہوں نے کلیوژن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک کارٹل بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کلیکٹیو بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارگی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم آہنگی، کہ کوئی کسی کا نقصان نہیں کر رہا بلکہ سب ایک دوسرے کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہر کوئی دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ واضح طور پہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز پہ زور دیا ہے. تو یہ ضروری ہے. جسٹس از دا کروشل اور دا مین رول ان دا اسلامک اکانومک سسٹم. اگر جسٹس ہوگا، عدل ہوگا تو ہی بات ہوگی. اس میں ایک حدیث بھی کوٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ حدیث یہ ہے کہ اتھارٹی میں سروائیو ڈس بلیف بٹ ناٹ انجسٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اتھارٹی دی ہوئی ہے تو وہ اتھارٹی سروائیو کر جائے گی ڈس بلیف کے ساتھ. ڈس بلیف مطلب کہ اس کا ایمان کمزور ہو، لیکن انجسٹس کے ساتھ وہ نہیں کرے گی. لیکن جیسے کسی کا کہیں پہ کسی کو گورنر بنا دیا، یا فار ایگزامپل کوئی کہیں کا وزیر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو چل جائے گا. مطلب ایک کلیکٹیو بیہیویئر، ایک سوسائٹل جو نارمس ہیں وہ چل جائیں گے. لیکن اگر اس کے اندر انجسٹس ہے تو پھر وہ سوسائٹی کے لیے بہتر چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو جسٹس جو ہے وہ سب سے مین ہے. اس کو یاد رکھنا کہ جو ہماری خلافت ہے، ہمارا جو ایک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے اسلامی اکانومکس کا، وہ پورا ہے ہی جسٹس پہ. اگر جسٹس ہے، صحیح ہے، عدل ہے، تو پھر پورا اسلامی اکانومک سسٹم ہے. اگر عدل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر شارٹ ہسٹری. اب ہسٹری کیا ہے بھائی اسلامی اکانومکس تھاٹ کی؟ تو یہ میں ویسے ہی ایک سمری کے طور پہ بتا دیتا ہوں اس ہسٹری کو، کہ 19 سینچری میں جو ہے وہ لیگل مینولز جسے کہتے ہیں نا، اسلامک لیگل مینولز جسے فقہ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو 19 سینچری میں وہ باقاعدہ ریٹن فارم میں، ایک بک فارم میں ہمارے پاس آیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اسکرپچرس تھے یا لوگوں کو یاد تھیں چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن ریٹن فارم میں جو ہمارے پاس ایک فقہ آیا، ٹھیک ہے، اور وہ فقہ بھی ایک نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے. تو وہ اسلامک لیگل مینولز جو ہے ہمارے پاس آئے. اور جو فقہ ہے ایکچولی تو وہ یوٹیلیٹی اور اکانومی ایکٹیویٹی کی ڈفرینس کے لیے ہے. مطلب آپ نے کس طرح سے کیا چیز یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اسے انگلش میں جیورسٹ کہتے ہیں، فقہ کو انگلش میں جیورسٹ کہتے ہیں. تو وہ جو اکانومکس ہے اس کے مائکرو ایشوز پہ کنسیڈریشن کر کے اس کے نارمیٹیو سجیشنز دیتے ہیں. جو فقہ ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک تو پازیٹیو ہے نا، کہ پیچھے ایسے ہوا تو اس کے ریزلٹس یہ نکلے. اب یہ پرابلم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کیا کرنا چاہیے جو ہے یہ ایکچولی جو ہمارے پاس شریعت ہے، جو ہمارے پاس فقہ کے طور پہ موجود ہے، اس میں یہی چیزیں ہیں نا کہ آپ نے اس چیز سے شراب نہیں پینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے. تو نارمیٹیو بیہیویئر میں اور انڈیویجولس پہ ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بینڈ کر دے، ایسا نہیں ہے. جو انٹرسٹ پہ جو کاروبار کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان ہے. جو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. تو انڈیویجول بیسس پہ بات ہو رہی ہے نا، گورنمنٹ پہ بات نہیں ہو رہی. تو انڈیویجول بیسس کا بات ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اکانومکس کو ایز اے مائکرو ایشوز یا مائکرو لیول پہ کنسیڈریشن کرتے ہیں، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس میں. پھر اسی میں ہی جو الغزالی ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ جو جتنے بھی ہیومنس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیٹسفائی ہو جائیں اپنی بیسک نیڈس پہ، ٹھیک ہے. جو بیسک نیڈس ہیں، اب نیڈس اور وانٹس میں فرق کیا ہے کہ نیڈس ایکچولی یہ ہیں کہ مجھے جو ہے وہ رہنے کے لیے گھر چاہیے، اور وانٹ کیا ہے کہ مجھے رہنے کے لیے بنگلہ چاہیے. بھائی رہنا ہی ہے نا، گھر میں بھی رہ لیں گے، بنگلے میں بھی رہ لیں گے، ایف ایکس میں بھی صحیح ہے، اب ٹھنڈی ہوا سے بچ جائیں گے اور مرسیڈیز میں بھی بچ جائیں گے.
تو نیڈ ایکچولی وہ ہے کہ جس کی مجھے ضرورت ہے، وانٹ وہ ہے جو اس کا اور بہتر. تو یہ وانٹ جو ہے ایکچولی ہمیں فضول خرچی کی طرف لے کے جاتی ہے، ایکسٹراورجن، جسے اللہ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب منع نہیں، اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. تو جو الغزالی ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہیومنس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیسک نیڈس پہ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں. ہیومنس کا مطلب مسلمس. ٹھیک ہے، تو ان کے مطابق اگر سب مسلم سوسائٹی ہے اور وہ بیسک نیڈ پہ سیٹسفائڈ ہو رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ کم سے کم میں سیٹسفائڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. تو پھر ایک ہیومن سوسائٹل جو پرابلمس ہیں وہ حل ہو جائیں گی، کیونکہ پرابلم ہوتی اسی وجہ سے ہے جب ہم ہولڈنگ کر لیتے ہیں. جب ہم ایکسٹرا ورجن، ہولڈنگ کا مطلب اپنے پاس بچا کے رکھ لیا، ہم اپنی سیونگز بہت زیادہ بڑھا لیں، خزانے رکھے ہوئے پیچھے، بانٹ نہیں رہے کسی کو بھی، یا پھر جو ہے ہم بہت زیادہ لگژری کی طرف چلے جائیں، تو ہی یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں. پھر جو ابن تیمیہ ہیں انہوں نے حساب مطلب اکاؤنٹ اور فیئر پرائسز ٹرانزیکشن کا سسٹم انیشیٹ کیا. ہسٹری ہے نا یہ، مطلب جو اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اور فیئر پرائس ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک چیز ہے تو اس کے کیا پرائسز سیٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا ٹرانزیکشنس. تو اس چیز کا جو ایک سسٹم ہے، جو ایک اکاؤنٹنگ ہے، وہ انہوں نے شروع کری. اس کے علاوہ ابن خلدون ہیں، تو ابن خلدون نے ڈسکس کیا کہ سویلائزیشن کوئی کیوں ترقی کری اور کیوں فال ہوئی، فال اینڈ رائز آف سویلائزیشن، اور ڈویژن آف لیبرس پہ کہ کس طریقے سے ہم نے لیبر کو ڈیوائڈ کرنا ہے فار دا میکسیمم یوٹیلیٹی. اور انہوں نے ہی ڈسکس کیا تھا کہ جو گروتھ ہے اس میں ٹریڈ کا کیا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، رول آف ٹریڈ ان گروتھ. اور وہ بلیو کرتے تھے ایک اور چیز پہ کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا رول اکانومک ایکٹیویٹی میں کم سے کم ہونا چاہیے، بالکل ختم نہیں لیکن کم سے کم ہونا چاہیے، جبکہ مارکیٹ فورسز پہ باقی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ ہیں. تو شاہ ولی اللہ کے مطابق جو ہے جو شریعت ہے اس میں ریشنلٹی ہونا ضروری ہے ہر ایک کے لیے. کیونکہ اگر ہر ایک کو شریعت کے بارے میں پتہ ہوگا، شریعت کے بارے میں مطلب ہر معاملے کا پتہ ہو اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ظاہر ہے اگر ہر ایک کو معلومات ہوگی اس بارے میں تو پھر مارکیٹ سسٹم بھی اسی طرح بہت اچھا اور بہترین چلے گا. اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی نا. اگر دونوں طرف کی پارٹیز کو معلومات ہے تو پھر یہ پرابلم کریٹ نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ ان کا ایک اور یہ ویو تھا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ نیسسری ہیں، ضروری ہیں. ٹیکس سسٹم وہ اس لیے کیونکہ جو پبلک نیڈس ہیں ان کو فنڈس پرووائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بڑے پروجیکٹس کیسے بنا سکے گی، اور بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ گورنمنٹ ہی انیشیٹ کر سکتی ہے، وہی بنا سکتی ہے، اور وہ ظاہر ہے پورے عوام کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور ان کے مطابق جو ہے وہی چیز کہ فضول خرچی، لگژری لائف اور لالچ، ٹھیک ہے، اور ہولڈنگ، ویلتھ ایکومولیشن، یہ سب ریزنس ہیں کسی سویلائزیشن کے ڈاؤن فال ہونے کے. کوئی سویلائزیشن کیوں گرتی ہے، کوئی قوم جو ہے وہ کیوں نیچے جاتی ہے، کیونکہ ان میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہی جاتی ہے. تو چیپٹر 1 میں جو ہے وہ اتنی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے صرف ہسٹری وغیرہ ڈسکس کی ہے. اب ہم جو اسلامی اکانومک کا ایکچولی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طریقے سے بنا وہ ہم چیپٹر 2 میں ڈسکس کریں گے.